اور خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو اللہ کے گھر کا چکر لگاتے ہیں۔ یا اللہ سارے انسانوں اہل ایمان اور توحید کو اپنے گھر میں بار بار بلا کے قبول کر۔ اور ہمارے ہاں تو کئی مولویوں نے ڈبے پتہ کیا بنائی ہیں، اے جی اللہ کے گھر میں جانا ہے تو بیت اللہ کو دیکھنا نہیں، دھیان تھلے رکھنا ہے، تھلے رکھنا۔ اور پاگلو اور ڈنگروں کیا اور شکر کرو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں آنکھیں دی ہوئی ہیں، اللہ نہیں بنایا۔ اللہ کے گھر میں جانے جی بیت اللہ میں نہیں دیکھنا، تھلے دھیان رکھنا ہے۔ ایسی گپا اپنے پاس سے بناتے ہیں۔ اور حدیث کے اندر کیا آتا ہے، میرے سونے محمد رسول اللہ کے بارے میں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ہم تو معاف کر رہے تھے نا، کائنات کے امام محمد رسول اللہ نے ایسے خانہ کعبہ کو دیکھا، ہمارے یہاں کی دیکھنا نہیں چاہیے، کیسے کبھی مولوی ہیں اپنے پاس سے گپے سنانے والے، کائنات کا امام دیکھ رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام ایسے خانہ کعبہ کو نا آپ دیکھتے جا رہے تھے اور چکر لگائے جا رہے تھے، آپ دیکھتے دیکھتے نبی علیہ السلام کے منہ سے یکدم اونچی آواز میں نکلیا، اور خانہ کعبہ تیری کیا بات ہے، اور تیری کیا طہارت ہے، اور تیری کیا شان ہے، اور تیری کیا عظمت ہے، اور تیرا کیا مقام ہے کہ نبیوں کا سردار محمد رسول اللہ بھی تیرے گردی پر چکر لگا کر بس اس کائنات میں طواف کے لیے اللہ کے گھر کے علاوہ کوئی اور نہیں، وہ نبی پیغمبر یا اس کی قبر بھی نہیں ہے۔ یاد رکھنا کیا تیری شان ہے، کیا تیرا مقام ہے، کیا تیری عزت ہے، کیا تیری طہارت ہے۔ نبی علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے، اچانک نبی علیہ السلام ٹھہر گئے، آپ نے فرمایا خانہ کعبہ تیری بڑی عزت ہے، تیری بڑی شان ہے، تیرا بڑا مقام ہے، فالمؤمن اعظم حرمتا من عند اللہ منک، اے خانہ کعبہ تیری بڑی عزت شان اور مقام ہے، لیکن اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، ایک مومن کی عزت اللہ کے نزدیک تجھ سے زیادہ ہے۔ اللہ مومن کی عزت زیادہ ہے کعبہ سے، اس کو پتہ ہی نہیں مومن کو، ایک اللہ کو ماننے والا کہ اللہ کے علاوہ مالک کو مشکل کشا کو حاجت روا کوئی داتا نہیں، کوئی غوث نہیں، اور کوئی فریادیں سننے، اور اس انسان کو پتہ ہی نہیں اس کا مقام کیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، تیری عزت سے زیادہ عزت ہے مومن کی اللہ کے نزدیک۔ یہ مومن جو ہے نا، یہ جو اللہ کہتا ہے ایمان کی دولت ہے، ایویں نہیں اللہ کہتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا یہ ساری زمین دنیا جو ہے، اگر کوئی انسان اکیلا اس کو برباد کر دے، تمام انسانوں کو قتل کر دے، تمام جانوروں کو قتل کر دے، آگ لگا دے، مکانات جلا دے، ساری کی ساری زمین کو اگر تباہ برباد کر کے نیست و نابود کر دے، یہ کتنا گناہ ہے؟ فرمایا ایک مومن کا اگر کوئی ناجائز قتل کر دے تو اللہ کے نزدیک مومن کا قتل بڑا گناہ ہے، اللہ کے نزدیک مومن کا قتل بڑا گناہ ہے، پوری زمین کو تباہ برباد کر دے۔ بلکہ ایک حدیث میں مجھے یاد آ گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا لو ان اہل السماء والارض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله بالنار۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو ایمان مومن اللہ کہتا ہے نا، ایک مومن کی عزت اللہ کے نزدیک کتنی ہے، کتنی؟ آپ نے فرمایا اگر ایک مومن کو قتل کرنے میں تمام زمین کے انسان اگر اس میں شریک ہو جائیں، ایک لفظ سے مارو ختم کرو، اے میرے اس کی کرتا رہتا ہے، گناہ ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، ساری زمین کے سارے انسان مل جائیں اس کے قتل میں، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا لو ان اہل السماء، آسمان کے بھی سارے کے سارے فرشتے جو ہیں اس کے قتل میں شریک ہو جائیں چاہے ایک لفظ کے ساتھ، لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ،
فرمایا تمام آسمانوں کے سارے فرشتوں اور زمین کی ساری مخلوق کو پکڑ کے اللہ منہ کے بال جہنم کے اندر پھینک دے۔ میرے مومن کے قتل میں شم شریک ہو گئے۔ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مومن کا مقام کیا ہے اللہ کے نزدیک؟ ہم اللہ سے ڈرتے نہیں، چھوٹی چھوٹی بات ہوتی ہے، میں نال ہی مان دے، میں صحیح لینا پہ ایمان نال گل ہے، اللہ دی قسم ہے، ایویں